ایک ایسی بھی عورت تاریخ میں ملتی ہے جو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلی، رنگ کے اعتبار سے کالی ہے، قد کے اعتبار سے ناٹی ہے، جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے، اسے دنیا رابعہ بصری کہتی ہے۔ رابعہ، خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ جب عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور نیند کا خمار چڑھنے لگتا ہے تو اپنے بالوں کو پکڑ کر کھینچتی ہے، نفس کو ملامت کرتی ہے، اے نفس تو کب تک مجھے بستر کی طرف لے جائے گا؟ ایک دن تو ہمیشہ کے لیے قبر میں سونا ہی ہے، مجھے جاگ لینے دے اللہ کے لیے۔ اور وہ خاتون بیوگی کے بعد، جوانی میں بیوہ ہونے کے بعد حال یہ ہے، حج کو جاتی ہے تو کعبہ استقبال کے لیے چلا آتا ہے، کعبہ استقبال کے لیے آتا ہے، کعبے کو دیکھ کر کہتی، اے کعبہ تو کیوں چلا آیا؟ میں تیرے دیدار کو نہیں بلکہ تیرے رب کے دیدار کے لیے آئی ہوں۔ عورتوں کی، ایسی عورتوں کو یہ مرتبے کس طرح ملتے ہیں، یہ مقام کس طرح ملتے ہیں؟ بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اپنی بہنوں کو ایک فکر دے کر کے رخصت ہو جاؤں۔ یہ مرتبے یوں ہی نہیں ملتے کہ کعبہ استقبال کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسن بصری نے سوچا کہ رابعہ جوانی میں بیوہ ہو چکی ہے اور بیوگی میں زندگی گزار رہی ہے، چلو چل کر اسے نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ عورتوں کی فکر کل کیا تھی، آج کیا فکر ہو گئی؟ کل خشیت ربانی کا عالم کیا تھا، آج کیا حال ہو گیا؟ آج سب دنیا دنیا دنیا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، تمہارے نصیب کا ہے کیا؟ اسی کو تو کفن کہتے ہیں۔ اپنے نصیب کا مت بھولو، سب کچھ اکٹھا کر لو گے، تجوریاں بھر کر کے کپڑے پڑے ہوں گے، لیکن کفن کے سوا کچھ لے کر نہیں جانا۔ اگر کفن میں لے جاؤ گی یا تو اپنے اچھے عمل یا تو اپنے برے عمل لے کر کے جاؤ گی، اس لیے یہاں سے بدل کر کے جاؤ، یہاں سے تبدیل ہو کر کے جاؤ، اپنی آنکھوں میں حیا لے کر جاؤ، کردار فاطمی لے کر کے جاؤ، فکر رابعہ بصری لے کر جاؤ۔ سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا، وقت کا امام حسن بصری سوچتے ہیں کہ میں بیوہ رابعہ سے نکاح کر لوں۔ وقت کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے سرمایہ دار امام حسن بصری کو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امام حسن بصری سب کو جواب دینے کی بجائے پہلے رابعہ کے گھر آتے ہیں، اس کی ٹوٹی کٹیا میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں، رابعہ بڑے بڑے دانشور علماء اور صلحاء اپنی خوبصورت بیٹیوں کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں تیرے رنگ کے باوجود، تیرے قد کے باوجود میں ترجیح تجھی کو دوں گا۔ یہ بتا کہ اگر میں تجھے نکاح کا پیغام دوں تو تو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تجھے منظور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تحقیق بیان فرمائی ہے کہ نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے نکاح کی حیثیت صرف مباح کی ہے، ایک جائز کام کی ہے۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو میری بہنیں سنیں۔ جب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رابعہ سے کہا، رابعہ تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے؟ رابعہ نے کہا، حسن تم خوبصورت انسان ہو، علم تمہارے پاس ہے۔ امام حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین، ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، مولا علی کے خلیفہ ہیں، علی کے مرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو معراج النبی پر واپس آنے کے بعد آقا نے اپنا جبہ مولا علی کو دیا تھا، علی مرتضیٰ نے وہ جبہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا تھا۔ اتنی عظیم و شان شخصیت
कैफियत है, लेकिन राबिया की फिक्र तो देखो, औरतों की उस जमाने की फिक्र तो देखो। अल्लाह अकबर। राबिया कहती है हसन तेरे साथ निकाह का इनकार किसको हो सकता है, कोई तेरे साथ निकाह का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि तुम मेरे घर चल के आए हो, पहले मेरे 4 सवालों के जवाब दे दो। अगर तुम मेरे 4 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं फिर सोचूंगी कि तुम्हारे साथ निकाह करना है या नहीं करना है। इमाम हसन बसरी ने सोचा आखिर औरत है, इसका इल्म मेरे बराबर नहीं, ये आखिर क्या सवाल करेगी और वो कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब मैं ना दे सकूं। उसके बाद हजरत राबिया से कहा ठीक है राबिया जो पूछना हो पूछ लो। राबिया बसरी ने कहा हसन बसरी मेरा पहला सवाल है मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। अल्लाह अकबर। ये वो सवाल था कि जिसने इमाम हसन बसरी के नीचे से कदम जमीन को खिसका दिया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इसलिए कि वहां ठोकम ठाक वाला मामला तो हो नहीं सकता था, वहां मंतिक और फलसफे का तो गुजर नहीं था, क्योंकि वहां सवाल करने वाली राबिया आरिफा है और जवाब देने वाला इमाम हसन बसरी है। जब राबिया ने कहा हसन बसरी मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, इमाम हसन बसरी चुप थे, खामोश थे, इसलिए कि आपके जहनो दिमाग में मुमकिन है ये तसव्वुर रहा होगा जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम का ईंधन बन सकता है, जब लूत की बीवी जहन्नम में जा सकती है, जब नूह की बीवी जहन्नम में जा सकती है, तो फिर किसके बारे में ये यकीन से कहा जाए कि फला जन्नती या जहन्नमी। ये तो सब हमने अपने लिए गढ़ रखे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। यारो जब नूह अलैहिस्सलाम का इतने जलीलुल कद्र पैगंबर उलुल आज़्म रसूल का बेटा जब जहन्नम में जा रहा है तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी चुप थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। राबिया ने फौरन दूसरा सवाल किया हसन बसरी तुम्हें मालूम होगा कयामत के दिन कुछ लोगों के नामे आमाल या तो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या तो उल्टे हाथ में दिए जाएंगे। हसन ये बताओ कि कयामत में मेरा नामे आमाल सीधे हाथ में होगा या उल्टे हाथ में होगा। इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। तीसरा सवाल राबिया ने यह कर दिया हसन बसरी मीजान पर नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे, मेरी नेकियां ज्यादा होगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे। हसन जवाब दो मेरी बातों का। उसके बाद इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। आखिर उसने चौथा और आखिरी सवाल कर दिया। राबिया बसरी कहती है हसन बसरी ये बताओ सबको पुलसरात से गुजरना होगा, अगर पुलसरात से गुजरने से कोई बच सकता था तो वो सैयदा फातिमा की शान थी, मगर वो भी पुलसरात से गुजरेगी। ये और बात है कि फातिमा इस शान से गुजरेगी कि अहले महशर को निदा की जाएगी, ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है और वो बिजली की कूंद की तरह पुलसरात से गुजर जाएगी, लेकिन गुजरेगी तो जरूर। आप मुझे बताएं हसन बसरी कि जब मैं पुलसरात से गुजरूंगी तो गुजरने वालों की दो कैफियत होगी, या तो कोई कट कट के जहन्नम में गिरेगा या तो कोई पार लगेगा और जन्नत में जाएगा। हसन बसरी बताओ मैं कट के गिरने वाले में हूं या मैं पार लगने वाले में हूं। इमाम हसन बसरी खामोश थे, आप पर सुकूत तारी था, एक सन्नाटा सा छा गया था। राबिया मुतालबा करती थी हसन बसरी कहो ना मेरे सवालात के जवाबात क्या है, हसन बसरी जवाब दो ना। जब जनाब राबिया खामोश हो गई तो इमाम हसन बसरी का जवाब सुनो और इबरत हासिल करो। आज ये फिक्र हो गई है फुला बख्शवाएंगे और फुला बख्शवाएंगे, यकीनन अपनी जगह सबकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन ईमान सलामत ले जाओगे तभी तो बख्शिश होगी। पूरी पूरी रात इबादत करने वालों को खौफ इतना है जिन्हें नमाज के लिए फुर्सत ही नहीं, वो इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं कि जन्नत में जाने से हमें रोक कौन सकता है। सुन लो इमाम हसन बसरी ने 4 सवालों के जवाब क्या दिए। फरमाया राबिया तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नती या जहन्नमी, मैं यकीन से अपने लिए भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का दूध पिया है,
ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے جو آقا کے رضائی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں رابعہ میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی یا جہنمی، تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں خود فکر مند ہوں۔ پھر کہا کہ تو اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ میزان پر تیری نیکی کم ہوگی یا زیادہ، میں اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہوگی یا کم۔ اور پھر فرماتے ہیں تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو پل صراط سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی، میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا۔ جب امام حسن بصری نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، تیرے بارے میں کیسے بتا دوں، تو رابعہ نے کہا حسن بصری شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مل جائے گی، جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو، میرے لیے تو اتنی بڑی 4 گھاٹیاں ہیں، مجھے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں، میرے پاس تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وقت نہیں، اس لیے تم اپنی راہ لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہوں، میزان پر نیکیوں کا پڑھنا میں بھاری مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں، پل صراط سے گزر جانے کی بشارت پانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی ہوگی، اس لیے میرے پاس وقت نہیں نکاح کے لیے، تم چلے جاؤ۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے رابعہ اب شاید تیرے بعد قیامت تک بصرہ کی سرزمین پر ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور آپ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جائز نکاح کرنے کی فرصت نہیں تھی خوف خدا کی وجہ سے، آج عورتوں کی فکر یہ بن گئی سیریل کی بنیاد پر کہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں، زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسم کی نمائش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نادانو جسم اتنا کمزور رکھتے ہو کہ دنیا کے مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مکھی اگر چہرے پہ بیٹھے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، کچن میں چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر چیخ پڑتی ہو، جب دنیا کے اندر اپنے کمرے میں چوہے اور چپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں، مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی تاب نہیں، اس نازک جسم پر جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرو گی؟ اگر بتی کا چٹکا لگ جانے پر پورا دن بے قراری میں جاتا ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جب تمہیں اپنی لپیٹ میں لیں گے اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے پلٹ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹو، رب کی بارگاہ میں واپس لوٹو۔ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل لگانے کی دنیا نہیں۔ جس ممتاز کے لیے تاج محل بنایا گیا اس ممتاز کو تاج محل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اے میری بہنوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا فانی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، خشیت ربانی دل میں پیدا کرو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بھی بہاؤ۔ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے آقا سے میں نے سنا جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔